चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आ, जी आ, कल हमने सूरह अहज़ाब शुरू की थी और अहज़ाब हिज़्बुन की जमा है, जिसका मतलब होता है ग्रोह, पार्टियां और जत्थे, इस तरह का ये मतलब होता है। और जी बेसिक इस चीज में हमारी समझने की जो बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपकी अज़वाज के लिहाज से कुछ खास बातें की और हम लोग उस उन अहकामात को और उन बातों को जनरल समझते हैं। कल एक जगह पर मैं गई, तो ये बात हम सुनते रहते थे बचपन में कि जी ये कुरान मजीद की जो आयतें हैं उनके कई कई मतलब हैं, और हम ये समझते थे कि ये कुरान मजीद की बड़ी शान है कि उसके एक मानी के एक लफ्ज के कई के मतलब है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात अब आके जब कुरान को समझने लगे हैं, कुरान के ज़बान को समझने लगे हैं, तो हम ये समझते हैं कि देखिए, एक लफ्ज के कई कई मानी होना सही बात नहीं है। एक बात का एक ही मानी होना चाहिए। आपके अब्बू कहते हैं बेटा मेरे लिए पानी लाओ, तो आप कहती हैं पानी के तो बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। मैं नहर का पानी ले आती हूँ, मैं चश्मे का पानी ले आती हूँ, मैं इससे मुराद खाना समझ लेती हूँ, कुछ खाने की चीज समझ लेती हूँ। तो ये रवैया सही नहीं है। इसी तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो हमारी अप्रोच है कि एक लफ्ज के कई कई मानी बन सकते हैं, वो कुरान को सही तरह अंडरस्टैंड करने की सही अप्रोच नहीं है। कुरान मजीद के बारे में जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि ये एक लड़ी में पिरोए हुए मोतियों की तरह कुरान मजीद की आयत हैं और कुरान मजीद की सूरतें हैं, और कुरान मजीद को उसके कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक में समझना चाहिए। और इसके एक से दूसरा मानी नहीं है। जब आप लेकर चलते हैं, ये आप कहें कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में ये बात कही कि गज़ब अल्लाह अलैहिम, अल्लाह का गज़ब उन पर नाज़िल हुआ, तो क्या हम इस आयत को और इस लफ्ज को तमाम लोगों पर अप्लाई करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो ना तो आपकी समझ में कुरान आएगा और ना ही आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। कुरान मजीद जब किसी से मुखातिब करता है तो उसके मामलात, उसके आदतें, उसका रवैया देख के डिस्कस करता है। तो कुरान मजीद को अगर हम सामने रखें तो उनके मुखातिब जहाँ बनी इसराइल है वहाँ बनी इसराइल है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वहाँ आप ही वहाँ से मुराद है। सूरह मुजम्मिल के अंदर आप ये देखते हैं कि जब आपसे अल्लाह ताला तहज्जुद की बात करते हैं तो वो आपसे ही मुखातिब है। इंदा नाशियातल लैली हिय अशद्दु वतम व अक़वा मुक़ीला, इंदा लका फिन नहारि सबहन तवीला। ए मोहम्मद, तुम्हारे लिए दिन में भी अल्लाह की तस्बीह के कई मौके होते हैं, लेकिन रात को भी तुम उठा करो। तो ये बात जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। कुरान को, अल्लाह की किताब को अपने लिए कंफ्यूज न बनाएं। कुरान मजीद की हर आयत का लिंक है पिछली आयतों के साथ, और उसका जो मुखातिब बनता है, जिससे बात करता है, वो हर जगह स्पेसिफिक है। तो इस चीज को, कुरान मजीद को सामने रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो ये बात कह रहे हैं कि तुमने जैद बिन साबित को अपना बेटा बनाया है, तो लोग उनको जैद बिन मोहम्मद कहते थे। हजरत जैद को जैद बिन मोहम्मद यानी जैद मोहम्मद के बेटे। अल्लाह ताला ने ये बात की, मोहम्मद, अल्लाह ने तुम्हें मर्दों में से किसी का बाप नहीं बनाया, लिहाजा तुम उनको उनके बाप के हवाले से पुकारा करो। इस तरह अज़वाज मुतहरात पर मदीने के हालात देखकर अल्लाह ताला ने कुछ
पाबंदियां लगाई जो आम खवातीन पर नहीं लगाई, क्योंकि जो मुनाफिकीन थे वो ये चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर डिस्टर्ब हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सुकून ना रहे। तो वो आते थे, और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे मस्जिद नबवी के बिल्कुल अंदर ही बने हुए थे, और अब तो वो हुजरे उनके मस्जिद नबवी में शामिल कर लिए गए हैं, तो वो किसी चीज के बहाने उठ के आते और अजवाज मुताहरात से कभी पर्दा उठा उठा के इजाजत लिए बगैर अंदर चले जाते, और कभी अजीब तरह की बातें करते और ये कहते कि तुम क्या एक तंगी की जिंदगी गुजार रही हो, देखो अरब के बड़े बड़े जो सरदार हैं वो तुम्हें कबूल करने को तैयार हैं। तो अल्लाह ताला ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही कि ए अज़वाज मुताहरात, अगर तुम नबी के साथ खुश हो तो ठीक है, अगर तुम नबी के साथ खुश नहीं हो, छोड़ना चाहती हो, तो आओ, मैं और अल्लाह तुम्हें बहुत कुछ दे दिलाकर रुखसत करते हैं, और तुम नबी का साथ छोड़ दो, अल्लाह अल्लाह के फरिश्ते और मोमिनीन नबी के साथ है। और फिर अल्लाह ताला ने इस चीज़ का एक मौका भी दिया। तो अज़वाज मुताहरात ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा कि अल्लाह के रसूल, हम हर हाल में आपके साथ हैं, जो भी मामला हो हम आपकी ही अज़वाज बनेंगे। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने अज़वाज मुताहरात से कहा कि अरब कल्चर के अंदर किसी शख्स के फौत हो जाने के बाद उसकी बीवियों के लिए, उनके बेवाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होती थी कि वो दोबारा शादी कर लें। और जैसे कुरान मजीद में है कि इद्दत के दौरान भी तुम उन बेवाओं को निकाह का पैगाम दे सकते हो। तो यहाँ पर ये कहा कि ए नबी की बीवियों, तुम्हारे लिए खास हिदायत है, तुम खुदा के चुने हुए नबी की बीवियां हो, ये सेक्रीफाइस तुमको देना पड़ेगा। और बल्कि ये तो बड़े एजाज की बात है कि तुम नबी के बाद कभी भी शादी नहीं करो, तुमने कभी भी शादी नहीं करनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिन दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद। और दूसरी बात, कंडीशन अज़वाज मुताहरात पर ये लगाई कि तुम आम औरतों की तरह नहीं कि मुंह उठाया तो यहाँ चली गई, मुंह उठाया तो वहां चली गई, बनने संवरने के लोगों को दिखाओ। नबी के बाद, नबी के बाद अपने घर में टिक के रहना, और खुदा का जो जिक्र तुमको भेजा जा रहा है उसको लोगों के अंदर फैलाना। और अ, इसके बाद तुम्हारी दूसरी शादी का कोई इम्कान नहीं है। अगर तुम इन बातों को कबूल करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत देगा। और अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करोगी इनकी बातों में आकर, तो फिर तुम्हारे लिए सजा भी ज्यादा होगी, क्योंकि खुदा और खुदा के रसूल ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे दी है कि चाहो तो नबी के साथ रहो, और नबी के साथ अगर होगी तो कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी, और अगर छोड़ कर जाना चाहती हो तुम, पैगंबर कह दो कि मुझे कोई एतराज नहीं। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि एक महीना अपनी अजवाज से अलहदा रहे थे, ताकि उनको पूरी तरह सोचने का मौका मिले कि वो अल्लाह के नबी का साथ चाहती हैं या इन मुनाफिकीन की बातों में आती हैं। तो पूरे कुरान को आप इसके कॉन्टेक्स्ट में समझिए, ठीक है, पूरे कुरान को जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो आपको हर चीज क्लियर होगी। और ये बात वाली बात जो है ना, ये बिल्कुल भी कबूल नहीं है कि अल्लाह ताला की बातों के कई मतलब है, जिसका जी चाहे वो जो मतलब लेने। ये किसी बेहतरीन कलाम की शान नहीं होती। बेहतरीन कलाम वही होता है कि जो कहने वाला कहता है उसका वही मतलब होता है, जो कहने वाला कहता है उसका वही मतलब होता है। इससे ज्यादा ये हमारे लिए बात नहीं कि हम कहें कुछ और मतलब कोई और ले। हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हम किसी से कुछ कहें तो वो हमारी बातों का दूसरा मतलब ले ले, तो हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो कुरान मजीद का स्टूडेंट होने की वजह से जो है वो मैं आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि कुरान मजीद को जब भी पढ़ें, जब भी समझें, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें कि इसका पस मंजर क्या है और अल्लाह ताला किस से बात कर रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़
जाअतकुम जुनूदन फअरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरोहा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नबी जो और मोमिन जो ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जब तुम पर यहूदियों ने हमला कर दिया तो चुनाचे हमने भेजी उनकी तरफ तेज हवा और आसमान से फरिश्तों को नाजिल किया जिनको तुम देख नहीं पाते थे। ये तकरीबन 10,000 का लश्कर था जो मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। कुरैश का लश्कर अबू सुफियान की सरकर्दगी में था और यहूदी कबाइल गतफान और हवासन और आमिर बिन तुफैल की क़यादत में निकले। और इसमें हई बिन अख्तब जो बहुत बड़ा मुनाफिक था, उसने यहूदी बनी करीजा को भी अपने साथ शामिल कर दिया, अगरचे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा अमन और सुलह कर रखा था। तो इस मौका पर मुसलमानों की मदद अल्लाह ताला ने की और बहुत बड़ी फतह मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। और उस एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फौजी जो तुमको नजर नहीं आती थी। यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको बराबर देखने वाला है। याद करो जब वो तुम्हारे ऊपर की तरफ से भी और तुम्हारे नीचे की तरफ से भी तुम पर चढ़ाए, जब खौफ के मारे आंखें बहक गई थी, कलेजे मुंह को आ गए थे, अल्लाह के बारे में तुम तरह तरह की गुमान करने लगे थे, इस वक्त ईमान वाले इम्तिहान में डाले गए और बुरी तरह हला दिए गए। और जब मुनाफिकीन कहते हैं, और वो भी इनके दिलों में रोग है, कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे हमसे किए थे वो निरा फरेब ही था। और जब उनमें से गिरोह ने कहा, यस्रब वालों, यस्रब वालों का मतलब मदीने का नाम यस्रब था। और मदीना जो है वो किसी भी शहर को कहते हैं, अरबी जबान के अंदर किसी भी शहर को मदीना कहते हैं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रुखसत हो गए तो वो मदीना तो नबी कहा जाने लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मदीना का लफ्ज जो है वो पड़ गया इसका। तो अल्लाह ताला ने कहा, इनमें से एक ग्रोह नबी से इजाजत मांग रहा था। वो कहता था कि हमारे घर खतरे में है। दरा हाल ये कि वो खतरे में नहीं थे, वो सिर्फ भागना चाहते थे उनके घरों की के अतराफ से अगर उन पर हमला हो जाता, फिर इन्हें फितने की दावत दी जाती तो उसमें जा पड़ते और इसमें बहुत कम तवक्कुफ करते। इससे पहले इन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि वो पीठ नहीं दिखाएंगे और अल्लाह से के हुए अहद की बात पुष्ट करेंगे एक दिन। उनसे कहो कि ये वो जो मुनाफिकीन और मुशरिकीन के लोग जो हैं ये हमला आवर हुए थे, उनकी बात है, अगर मौत या कत्ल से भागोगे तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ काम ना आएगा, और अगर बच भी गए तो चंद दिनों ही के लिए कुछ फायदा उठा लो। उनसे पूछो कौन है जो तुम्हें खुदा से बचा सके, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे और या उसकी रहमत को रोक दे, अगर वो तुम पर रहमत करना चाहे। हकीकत यह है कि खुदा के मुकाबले में वो अपने लिए कोई हामी और मददगार नहीं पाएंगे। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो उसकी राह में इस जंग से दूसरों को रोकते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं हमारे पास आ जाओ, और जान छुड़ाते हुए वो खुद भी लड़ाई में कम हिस्सा लेते हैं। ये मुनाफिकों की बात की जा रही है कि वो हर मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का वादा करते हैं और जब साथ देने का मौका आता है तो बहाना करके वापस चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, तुम इनको देखते हो कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें गर्दिश कर रही हैं जैसे किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो। और फिर जब खतरा गुजर जाता है तो माल की हिवरस में ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे तेज जबान में बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, ये लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ने इनके अमाल को जाया कर दिया और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये समझ रहे हैं दुश्मन के लश्कर अभी गए नहीं, और अगर लश्कर फिर आ जाएंगे तो उनकी तमन्ना होगी कि बदुओं के साथ कहीं देहात में हो और वहीं से तुम्हारी खबरें मालूम करें, मदीना में रहकर लड़ाई में हिस्सा ना लें। यही बेहतर है इसलिए कि ये तुम्हारे साथ होते भी तो लड़ाई में कम हिस्सा लेते। लोगों, अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए उस वक्त तक इस्तेकामत और साबित कदमी का एक बेहतरीन मौका था। इसलिए जो अल्लाह से मुलाकात और आखिरत की तवक्को रखते हैं और वो अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते हैं, सच्चे अहले ईमान का हाल उस वक्त तक था कि उन्होंने जब लश्करों को देखा तो पुकार उठे कि ये तो वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची हो गई, यानी अल्लाह ताला उनको कामयाबी के मनाजिल तक पहुंचाएगा और मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी देगा। ईमान वालों में वो मर्द हक भी हैं कि उन्होंने अल्लाह से जिस चीज का अहद किया इससे पूरा कर दिखाया। फिर उनमें से कोई अपना जिम्मेदारी कर चुका और कोई मुंतजिर है, इन्होंने इसमें जरा भी तब्दीली नहीं की। ये इम्तिहान इसलिए बर्पा किया गया ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को अगर चाहे तो अजाब दे और चाहे तो इन पर अनाथ फरमाए और उसकी तौबा कबूल करे।
اگر وہ توبہ قبول کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور اس کی شفقت ہمیشہ اپنے بندوں پر سایہ رہتی ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے منکروں کو اس طرح اپنے غصہ دلوں میں لیے ہوئے بالکل بے نیل و مرام کیا۔ منکروں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مایوس کر دیا اور وہ ناکامی لے کر لوٹے، اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا، بڑی زبردست ہے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی، اللہ انہیں بھی ان کی گڑیوں میں اتار لایا، یعنی منافقین اور اہل کتاب جنہوں نے منافقین کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے کو بھی شکست اور ان کے دلوں میں وہ ڈال دیا۔ ان کے لیے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا اللہ نے اے مسلمانوں تم کو وارث بنا دیا، اور ایک سی زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے ابھی چھوا بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خیبر، مکہ، روم اور شام کی فتوحات انشاءاللہ مسلمانوں کو ملنے والی ہیں۔ پورے عرب میں انشاءاللہ اسلام پھیلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس طرف سے مایوس ہو کر اب یہ منافقین تمہارے گھروں میں فتنے اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتے ہو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے دین کے لیے سرگرم رہو، اس لیے کہ اللہ نے تم میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والی نبی کی بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر۔ اب یہاں پر جو اللہ کا خطاب ہے وہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ خاص طور پر ہے، کیونکہ جب اسلام کا مشن مکمل ہو گیا تو اب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے لے جانا تھا، کیونکہ نبیوں کا جب مشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ازواج مطہرات کو مینٹلی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کہا کہ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ رہو گی تو کچھ ایکسٹرا پابندیاں تم پر لگیں گی، اور اگر تم جانا چاہتی ہو تو آؤ تمہیں دے دلا کر بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، آفر دی، جیسے کہ میں نے کہا کہ اے نبی کی بیوی ہو، اگر تم نبی کا ساتھ چاہتی ہو تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ کہ فلاں سردار کی بیوی کے پاس اتنا بڑا ہار ہے، فلاں بیگم کے پاس اتنی چوڑیاں ہیں، اتنا زیور ہے، اتنا بن سور کے وہ نکلتی ہیں اور لوگ ان کی شانیں دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا کی ایک زندگی ہے، اور نبی کی بیویوں، خدا نے تمہیں تعلیم کا زیور دیا ہے، تم خدا کے دین کے لیے جیو اور اس دوڑ میں نہ پڑو، اس دوڑ میں دنیا کے مقابلے کی دوڑ میں نہ پڑو، اپنے آپ کے اپنی زندگی کا مقصد نبی کے مشن کی تکمیل ہے، اور اگر تم یہ قربانی دے سکتی ہو تو خدا تمہیں بہت زیادہ نوازے گا۔ نبی کی بیوی ہو، تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ یہ اللہ کے لیے آسان بات ہے، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی، بہترین عمل کریں گی، انہیں ہم ان کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ نبی کی بیویوں، اب آپ یہ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیجئے، کہیں بھی جنرل بات نہیں ہو رہی، یا نسان نبی، یا نسان نبی، یا نسان نبی۔ جب کسی شخص کے حوالے سے نساء کا لفظ بولا جاتا ہے وہ بیوی مراد ہو، اسی طرح کسی خاتون کے حوالے سے امراتن کا لفظ ہوتا ہے، امرات لوط، امرات نو، تو وہ ایک خاتون یعنی بیوی مراد ہوتی ہے، اور جہاں جمع ہوتا ہے وہاں بیویوں مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان تقیتن فلا تختان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروف۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اگر تم خدا سے ڈرو تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کیا کرو کہ جن کے دل میں بیماری ہے وہ کسی طمع لالچ میں مبتلا ہو جائے، اور ان کے ساتھ بس ایک عام سی بات کرو اور ان کو رخصت کرو۔ یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو منافقین تھے، بنی اسرائیل کے منافقین یہودی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا۔ تو کرتے یہ تھے کہ چونکہ مسجد نبوی کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، تو وہ اندر بغیر اجازت لیے اندر چلے جاتے، اور پانی کے بہانے یا کسی چیز کے بہانے، اور پھر ازواج مطہرات کے ساتھ باتوں میں لگ جاتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے यहाँ उनको ये वार्न किया कि ए नबी की बीवियों, जब ये मुनाफिक कभी तुम्हारे सामने आए, इनके साथ सख्त लहजे में बात करो, इनके साथ इतने सख्त लहजे में बात करो कि इनके दिल में जो बीमारी है तुम्हारे हवाले से, जो प्लानिंग है वो खत्म हो जाए, उनको लिफ्ट ना करा। अच्छा, यहाँ भी मैं आपको बताऊं कि ये जो वाली चीज भी है ना, ये भी जनरल ली जाती है कि ये तमाम मोमिनों को कहा। मैं जिस जमाने में कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी टीचर ने इन अहकामात को ये कहा था कि ये कुरान मजीद की ये बात समझ में नहीं आती कि कुरान मजीद जो है वो खवातीन से ये बात कहता है, किसी से जब बात करो तो सख्त लहजे में करो, डांटने वाले अंदाज में करो। तो जब आप इसका साको सबाक देख रही हैं, तो ये अल्लाह ताला ने जनरल बात नहीं की कि आप अपने बॉस के साथ मीटिंग कर रही हैं तो अपने लहजे को सख्त रखें, आप किसी से ऐसे बात कर रही हैं, किसी अजनबी से, या नहीं, ये इंसान की शाइस्तगी के खिलाफ है। हाँ, जहां पर वो देखे, खातून देखे कि किसी मर्द की जो नजर है वो गलत है, वो जुबानी बात करता है, तो जरूर अपने लहजे में एक वकार, एक डिग्निटी पैदा करे और अपने साबित करे कि इस बंदे की जो बात है ये मुझको पसंद नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ अजवाजी मुताहर के लिए है कि अजवाज मोहतारात, क्योंकि कुरान मजीद लफ्ज यही इस्तेमाल कर रहे हैं, या नबी या निसा नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं। अगर तुम खुदा से डरोगी, नरमी का लहजा इख्तियार ना करो कि जिसके दिल में रोग है वो तुम्हारे किसी तमय खाम में मुब्तला हो जाए और इनके साथ बस जो जरूरी बात है वो करके इनको रुखसत कर दो। तुम अपने घरों में टिक कर रहो, अगली जाहलियत की सजदज न दिखाती फिरो और नमाज का इत्माम करो, ज़कात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल की अतात पर कायम रहो। अल्लाह तो यही चाहता है, इस घर की बीवियों, नबी की बीवियों के वो तुमसे गंदगी को दूर करे, जो ये मुनाफिकीन तुम पर थोपना चाहते हैं और तुम्हें पूरी तरह पाक करते हैं। तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतों और उसकी हिकमत की जो तालीम दी जाती है उसका चर्चा करो, बेशक अल्लाह बड़ा बारीक बीन और खबर रखने वाला है। ये अल्लाह ताला ने अज़वाज मुताहरा से कह दिया। ताहम उनका तमाम फजलो करम सिर्फ इसी घर के लिए खास नहीं है। हकीकत यह है कि जो मर्द और औरतें मुसलमान हैं, मोमिन हैं, बंदगी करने वाले हैं, सच्चे हैं, सब्र करने वाले हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, खैरात करने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर तैयार कर, यानी जिन खवातीन और मर्द के अंदर ये वाले औसाफ होंगे, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी अपना बड़ा अजर करेगा। और मुसलमान खवातीन और मर्द कौन है? मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, सच्चे हैं, सब्र करने वाले हैं, अल्लाह के आगे झुककर रहने वाले हैं, खैरात करने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, और जब भी मौका मिले अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते हैं। अल्लाह ने उनके लिए भी मग़फ़िरत और बड़ा अजर तैयार रखा है। ये मुनाफिकीन अब खुदा और उसके रसूल के फैसलों को निशाना बना रहे हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए गुंजाइश नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो उनके लिए अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी रह जाए। और मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो दर हकीकत सरी गुमराही में जा पड़ेगा। और इन्होंने ये फितना उस वक्त उठाया जब तुम उन शख्स से बार बार कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया, और ए मोहम्मद तुमने भी इनाम किया कि अपनी बीवी को अपने पास रोके रखो, अल्लाह से डरो। अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे तुम डर। अब ये आयतें क्या हैं? ये आयतें जो हैं वो इस ज़िम्मन में हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हजरत खतीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जैद बिन साबित अ, दिए थे कि ये आपका काम करेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद से मुलाज़मों वाला सलूक नहीं करते थे, बहुत प्यार करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे और इनका ख़्याल करते थे कि लोग उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। ठीक है? एक तो कुरान मजीद ने ये बात करेक्ट की कि नबी का कोई बेटा नहीं, लिहाजा किसी बेटे की निस्बत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पुकारा जाए और जैद को उसके बाप के हवाले से पहचाना जाए। ये अल्लाह ताला ने कहा।
दूसरा वाकया ये पैदा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि मिशन था गुलामों के स्टेटस को बड़ा करना, ये गुलामी को खत्म कर दिया जाए और गुलामों की जो हैसियत है मदीने के अंदर वो एक आम इंसान के बराबर कर दी जाए, गुलाम की हैसियत उसकी खत्म करके एक बेहतरीन इंसान जैसे दूसरे मुसलमान है वैसे उनको कर दिया जाए। और इसके लिए आप ये देखती हैं कि कुरान मजीद ने जब भी किसी चीज का फिदिया रखा तो पहला ऑप्शन उसमें ये था कि किसी गुलाम को आजाद करो। ठीक है, किसी गुलाम को आजाद करो और आजाद करने के साथ ये बात भी जरूरी थी कि वो उनको एक अलहदा से काम या को कारोबार शुरू करके दो ताकि वो सोसाइटी पर बोझ ना बने। तो इस स्टेटस के सिंबल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फुफी की बेटी हजरत जैनब से कहा कि तुम जैद से शादी करो। तो हजरत जैनब जाहिद है कुरैश का बड़ा नाम था, बड़ा स्टेटस था और वो भी बड़े अपने शान वाली थी। तो उन्होंने नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद से भी कहा और हजरत जैनब से भी कहा कि तुम लोग आपस में शादी कर लो और उससे ये इनका जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो बुलंद होगा। अच्छा, बहरहाल इनकी शादी हो गई। उन्होंने कहा भाई अल्लाह का नबी है, वो हमें जोड़ना चाहता है तो ठीक है जी, शादी हो गई। अब हजरत जैनब के अंदर जो है एक आजाद खानदानी औरत वाला एक रवैया था जिसके अंदर हजरत जैद ने ये महसूस किया कि जो जैनब है ना वो मुझे अपने से कमतर समझती। और बहरहाल क्योंकि सदियों से ये सिलसिला गुलामी का चला आ रहा था तो गुलामों के बारे में भी एक सोच डेवलप हो जाती है। तो उन्होंने हजरत जैद के साथ उनका रवैया जो है वो कोई ऐसा उनको महसूस हुआ कि इतना आइडियल नहीं जितना एक बीवी और उसके शौहर का होना चाहिए। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जैनब को तलाक दे दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहते थे कि नहीं, रहने दो, गुजारा करो, तुम उनके साथ रहो। लेकिन अल्लाह ताला ने एक दूसरा इंतजाम सोचा। वो इंतजाम क्या था? वो इंतजाम ये था कि अरब कल्चर के अंदर जैसे कि आपको पता है ना कि मर्द अपने सगे बेटे की बीवी से शादी नहीं करता। अगर वो बेवा हो जाए या उसको तलाक हो जाए तो जो ससुर है वो अपनी बेवा बहू के साथ शादी नहीं कर सकता। ये सूरह नूर के अंदर भी आपने पढ़ा। और अरब सोसाइटी के अंदर जो एडॉप्टेड चाइल्ड था, ये जो गोद लिया हुआ बच्चा था, उनकी बेवा के साथ भी शादी को पसंद नहीं किया जाता था, बुरा समझा जाता था। अब अल्लाह ताला ने इस रवायत को खत्म करना, जाहलियत की इस रवायत को खत्म करना, लिहाजा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब जैद जैनब को तलाक दें तो ए मोहम्मद आपने उनसे निकाह, क्योंकि जैद जो है वो मुंह बोले बेटे हैं और अल्लाह ताला इस चीज को खत्म करने लगा है अपने दीन के अंदर से कि मुंह बोले बेटे की बेवा से तुम शादी ना करो, ये खत्म करना चाहता है। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जैद जैनब को तलाक दे दें तो आपने उनसे निकाह करना है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर बहुत ज्यादा ये ख्याल पैदा हो रहा था कि मेरे खिलाफ तो आगे ही अरब के लोग हैं, बहुत ज्यादा मुखालफत है मेरी, तो अब तो एक नया इशू खड़ा हो जाएगा और मैं तो कैसे इसको हैंडल करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह से डरो, तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए हो जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला है। तुम लोगों से डर रहे हो, अल्लाह के अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। ऐसे बड़े बड़े काम भी अल्लाह ताला अपने नबियों से लेता है। और फिर जब जैद ने अपना रिश्ता बीवी से मुनक़ते कर लिया तो हमने उसको तुमसे ब्याह दिया ताकि मुसलमानों पर उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे जब वो अपना रिश्ता उनसे मुनक़ते कर लें, और खुदा का हुक्म तो होकर रहता है। ठीक है जी, समझ आ गई। नबी के लिए जो बात अल्लाह ने ठहरा दी इस पर कोई तंगी नहीं, जो पहले गुजर चुके हैं उनके मामले भी अल्लाह का यही रवैया है।
اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لہذا تم بھی اسی سے ڈرو اے محمد، اور مطمئن رہو. حساب کتاب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہے. حقیقت یہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ٹھیک ہے، کسی مرد کی طرف محمد کی نسبت ایز اے فادر کرنی صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیثیت پبلک کے اندر، مدینہ کے اندر، عرب کے اندر اللہ کے رسول کی ہے، اور سب سے بڑا اعزاز آپ کا یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوگا. ایک سٹیمپ ہے جو لگ جائے گی اس بات پر کہ نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ خدا کی کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ خدا کی کوئی نئی کتاب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی سیلز آف پروفٹ ہیں، یعنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اور اس میں یہ ذمہ داری نہیں پوری کرنی تھی. اور اللہ حج سے ایمان والو ان کے شور و غوغا سے بے پرواہ ہو جاؤ. اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے. وہ ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. جس دن وہ اس سے ملیں گے آپ تو فرشتے ان کو استقبال کریں گے. السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. اور ان کے لیے بڑی عزت کا مقام ہو، مومنوں کے لیے بڑی عزت کا مقام ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا، لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. تم اپنی ذمہ داریاں ادا کرو اور اپنے ماننے والوں کو بشارت دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. تم ان منکر اور منافقوں کی بات کا دھیان نہ کرو، ان کی سب اذیتیں نظر انداز کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو. بھروسے کے لیے اللہ کا. اس نکاح کے لیے کسی عدت کی ضرورت نہیں جس کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا. ایمان والو، اس لیے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے ہو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو کوئی عدت نہیں. اگر ایک خاتون سے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کا کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے. بیوی کو چھونے سے پہلے اگر طلاق دے دو تو اس کی کوئی عدت نہیں، کیونکہ عدت کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا مسکنسیپشن ہے، بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. عدت جو ہے وہ اس لیے خاتون پر نہیں ہوتی کہ وہ سوگ بنائے یا اس پر کوئی پابندی ہے کہ وہ نہ اس کی کوئی آواز سنے، نہ کوئی اس کا چہرہ دیکھے، نہ وہ باہر آئے جائے. یہ جاہلانہ پابندیاں ہیں. قرآن کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بیوہ یا بیوہ یا متعلقہ جس کو طلاق دی جائے وہ شادی نہیں کرے گی. وہ شادی نہیں کرے گی. 3 مہینے متعلقہ کی 3 حیض متعلقہ کی عدت ہے، اور 4 مہینے 10 دن بیوہ کی. صرف اور صرف یہ عدت کا مقصد ہوتا ہے کہ پریگننسی کو کنفرم کیا جائے. آج کل کا دور ہے، بہت شروع میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہیں. اور اس زمانے میں خاص طور پر جب آپ کے پاس الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، آپ کے پاس بلڈ ٹیسٹ نہیں تھا، اور ایک عورت کی کنفرمیشن جو ہے وہ اسی سے ہوتی تھی کہ اس کو پیریڈز جو ہے وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 حیض متعلقہ کی عدت رکھی اور 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ بیوہ کی عدت رکھی. اس میں فرق کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کسی وقت. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدت کا مقصد بالکل یہ والی بات نہیں ہے کہ ہم خواتین پر پابندیاں لگا کر ان کا جینا حرام کر. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک خاتون کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو وہ اس دوران میں واضح ہو جائے. اس سے زیادہ اس کی کوئی نہیں. اور دیکھیے آپ کا اسلام کتنا لبرل ہے اور آپ کا اللہ کتنا لبرل ہے. ہم اپنے لیے تنگیاں بنا دیتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں بنائی. اور دین ہمارے لیے بالکل ہماری اپنی فطرت کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو بچے کی کنفرمیشن اگر ہو جائے کہ بچہ ہونے والا ہے تو عورت اپنی ڈلیوری تک شادی نہیں کرے گی. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ بچہ نہیں ہے تو وہ چاہے اپنی شادی کرے. اور ہمارے اسلام اتنا لبرل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بیوہ عدت میں ہے، یعنی شادی نہیں کر رہی، عدت کا معنی آپ یہ سمجھے کہ وہ شادی نہیں کر رہی، وہ شادی نہیں کر رہی اور وہ عدت میں ہے، تو کوئی بندہ اگر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی عدت کے بعد، تو وہ اشارے کنائے میں اپنا پیغام دے سکتا ہے، مطلب وہ مرد کسی خاتون کے ذریعے کسی ذریعے سے پیغام پہنچائے کہ آپ مجھے کنسیڈر کیجئے گا، آپ کی عدت کے بعد میں آپ سے شادی کروں، اشارے کنائے میں یہ پیغام دیا جا سکتا ہے، اور شادی جو ہے وہ عدت کے بعد۔ اب یہ جو پورے قرآن مجید میں جو عدت کا فلسفہ ہے وہ بس یہی ہے کہ کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ خاتون کسی اس کے پہلے شوہر کے بچے کی ماں تو نہیں بننے والی، اور اے لوگوں نے کچھ زندگی سامانیہ زندگی دو، ان سے بھلے طریقے سے بات کرو، اور اس کے لیے کسی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ نکاح کے باوجود ہم نے محمد تمہاری ساری بیویوں کے جن کے تم مہر ادا کر چکے ہو تمہارے لیے جائز ٹھہرایا، اے نبی صرف انہی کو نہیں ان کے ساتھ ان خاندانی عورتوں کو بھی جائز ٹھہرایا جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی اور ان میں سے تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں، تمہارے چچا کی بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور کوئی مسلمان عورت اگر اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کر دے، اگر نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے، یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ خاص ہے تمہارے لیے۔ یہ اب اس تفصیل آیت یہ کا نمبر 6 میں کیسے ڈالے گا؟ سمینا جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ اچھا جی، اب یہ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز ایک کٹ رہی ہے۔ جی آواز کٹ رہی ہے، میری طرف سے تو بالکل صحیح آ رہی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آپ اپنے نیٹ کو ذرا چیک کیجئے، یہاں پر ہاں، اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ان کی خاص حیثیت کی وجہ سے، اور پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اگر کسی قبیلے کے ساتھ اپنے بہت اچھے تعلقات کرنے ہیں اور کسی کے ساتھ آپ نے صلح کا رویہ رکھنا ہے، تو پہلے زمانے کے بادشاہ اور حکمران اس خاندان یا اس ملک یا اس قبیلے کی خواتین سے شادیاں کرتے، یہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ اب آج دیکھیں اس کے بالکل اپوزٹ کلچر ہے کہ امریکہ میں آپ چلے جائیں، انگلینڈ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ دور ایسا تھا، ان کے حالات ایسے تھے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور مکہ میں آئے، یا آپ تو اس زمانے میں نبیوں کو بھی خاص طور پر یہ ضرورت پڑتی تھی بادشاہوں حکمرانوں کو کہ وہ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اس خاندان کے قبیلے کی خواتین سے شادی کر لیتے تھے۔ اسی صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کیا، اور کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ 4 کے عدد کو کراس نہیں کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دودھ کی بھی نہیں ہے نا؟ سچویشن ڈفرینٹ ہے، پلیز لسن، تو آپ کی سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، آپ نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں، مدینہ کے سربراہ ہیں، آپ کے لیے سیاسی صورتحال ڈفرینٹ ہے، تو لہٰذا آپ کو اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کا موقع پیدا ہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان کی ان عورتوں سے ہی نکاح کر سکتے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں اور انہوں نے بہت تکلیفیں سہی، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت تکلیفیں سہی، تو آپ کی چچا کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، کوئی بھی کزن جن سے آپ رشتہ یا وہ آپ سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف وہ اعزاز ان خواتین کو جائے گا جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کی صحبتیں برداشت کی اور بڑی تکلیفیں برداشت کی، تو آپ ان سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حبشہ ہجرت کر کے گئی اپنے شوہر کے ساتھ، تو وہاں جا کر ان کا جو شوہر ہے اس نے دین اپنا بدل دیا، دوبارہ کرسچینٹی کی طرف آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو کہ انہوں نے اسلام کے لیے اتنا بڑا سفر کیا، اتنا مشکلیں اٹھائیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی بادشاہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں آپ کو آنر کے طور پر اپنے نکاح میں لیتا ہوں. اور اس نجاشی بادشاہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، وہ حبشہ میں تھے، انہوں نے نکاح پڑھایا کیونکہ وہ عیسائی تھا اور اسلام سے متاثر ہو چکا تھا جب ان کو اسلام کا پیغام دیا گیا. تو انہوں نے وہیں بیٹھ کے اپنا ایز اے وکیل نکاح پڑھایا اور اپنی طرف سے ان کو بہت سارے زیورات مہر کے طور پر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سارے تحائف اور زیورات جو ہیں ان کو حضور کے مہر کے طور پہ دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دی. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اس کلچر کو سامنے رکھنا پڑے گا. اور اس کلچر کے اندر ابھی بھی آپ دیکھیں دیہاتوں کے اندر ہمارے جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ شہری زندگی گزارتے ہیں، یہاں پڑھا لکھا ہوتے ہیں، تو ایک شادی وہ اپنے خاندان میں کرتے ہیں اور ایک یا دو شادیاں شہر میں کر لیتے ہیں. تو یہ کچھ جو ہوتی ہے نا، یہ کلچرل معاملات ہوتے ہیں، ان کو اس کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تمہاری کوئی کزن، کوئی خاندانی رشتہ دار خاتون آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ ہر ایک سے شادی نہیں کر سکتے ہیں محمد، ہر ایک سے نہیں کر سکتے، یہ اعزاز آپ ہر ایک کو نہیں دے سکتے. تو صرف آپ کے خاندان کی وہ عورتیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، سفر کیا ہے، اذیتیں اٹھائی ہیں، آپ نے اگر نکاح کرنا ہوگا تو صرف ان خواتین سے کرنا. اور دوسری بات یہ کہ کچھ خواتین تھیں اور اس زمانے میں یہ چیز بھی عام تھی کہ اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کرنا چاہتی. ہبا کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتی تھیں کہ نبی کے نکاح میں رہیں، چاہے اعزاز کے طور پر وہ نبی کی بیوی کہی جائے، چاہے نبی ان کے قریب آئے نہ آئے، وہ کسی قسم کا مطالبہ نہیں کریں گی. وہ کسی قسم کا مطالبہ نہیں کریں گی کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، آپ ہمیں ٹائم کیوں نہیں دیتے، آپ ہمیں ساتھ کیوں نہیں رات گزارتے. اگر کوئی خاتون مسلمانوں میں اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہتی ہے، خاص کرنا چاہتی ہے نبی کے لیے، تو پھر اس کو سیکریفائس کے لیے تیار ہونا ہے. تو اس طریقے سے آپ، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس خاتون کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں، ہبا کر سکتے ہیں، لیکن ان خواتین کا کوئی مطالبہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک خاص صورتحال تھی جو آج کل کے حالات میں، چونکہ ہمارے حالات بالکل ڈفرینٹ ہے، تو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس دور میں جا کر دیکھیں تو یہ بالکل چیزیں جو ہیں وہ ایک معیار کے مطابق لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کوئی مسلمان عورت اگر اپنے آپ کو نبی کے لیے خاص کرنا چاہے تو نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے، یہ حکم دوسرے مسلمانوں سے الگ، اے محمد صرف تمہارے لیے. ہبا کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اے محمد صرف تمہارے لیے ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ اختیار نہیں کہ محض کسی دوسری عورت کو نکاح میں لانے کے لیے تم کسی پہلی عورت کو طلاق دو. اے محمد تمہیں اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں، ان کی لونڈیوں کے معاملے میں تم پر فرض کیا، اس لیے خاص تمہارے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں محمد تم پر کوئی تنگی نہیں. اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور بیویوں کے حقوق زوجیت میں برابری بھی تمہارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تم ان سے جسے چاہو الگ رکھو، جسے چاہو اپنے پاس رکھو. جن کو کسی الگ جگہ پہ رکھا تھا ان میں سے کسی کو بلوا لو تو اس پہ بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. ہم نے یہ وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ اس کے بعد یہ زیادہ کرین ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ تم ان کو دو اس پر راضی رہیں. کوئی مطالبہ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ لوگوں کے یہ مطالبات نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہیں. معاملات کو دیکھنا ہے، اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں کہ تم اپنے ناجائز مطالبات ان سے کرو. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان آیتوں کو بغیر کسی کانٹیکسٹ کے آپ کیسے لے سکتے. ان کا ایک سیاق و سباق ہے نا، اس سیاق و سباق کو سمجھے بغیر آپ کیسے لے سکتے ہیں. اور اللہ علیم و حکیم ہے. اس کے بعد اب دوسری عورتیں تمہارے لیے محمد جائز نہیں. عام مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں.
4 تک رکھنے کے اندر وہ جس سے بھی چاہے شادی کر لیں، لیکن محمد آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کے لیے خاص وہی عورتیں ہیں جو اسلام کے لیے قربانیاں دے چکی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہتی ہیں، طالبہ نہیں چاہتی. اس کے بعد یہ کہ آپ کسی کو طلاق دیں اور طلاق دینے کی بھی اجازت آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، اگرچہ اللہ نے کہا نبی تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ ان کی جگہ اور بیویاں دے آؤ، اگرچہ ان کا حسن تمہیں کتنا پسند ہو. تمہاری لونڈیاں البتہ مستثنا ہے. اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یہ منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، اس لیے ایمان والو اب تم نبی کے گھر میں نہ جایا کرو سوائے اس کے کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی دعوت دی جائے. جب بھی اس طرح کی تیاری کے منتظر نہ رہو. یہ بہت زیادہ بری بات ہے کہ آپ نبی کے گھر میں جائیں اور انتظار کریں کہ کھانا پکے تو ہم کھانا کھا کے جائیں. یہ بالکل غیر اخلاقی بات ہے. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے کہا، کیونکہ آپ کو بعض وقت بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی بیوی سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں منتظر ہیں کہ جی کھانا کھا. تو یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے. اور شکر ہے کہ اب ہمارے کلچر کے اندر بھی کافی تبدیلیاں اچھائیاں ہو گئی ہیں. ہاں، جب تم کو بلایا جائے تو وقت پر آؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو. اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اور تمہیں جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا. یعنی جو لوگ مسجد نبوی میں آتے ہیں، کسی برتن کی ضرورت ہے، کسی پانی کی ضرورت ہے، تو اندر دن دناتے ہوئے نہ جایا کرو، بلکہ دروازہ نوک کرو اور اجازت لو کہ تم اندر آ سکتے ہو. یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. تمہارے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے رسول کہ وہ لوگ تم کو تکلیف پہنچائیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کے بعد کہ تم اس کی بیویوں سے نکاح کرو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں اور اب کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ نبی کی بیویوں سے ان کے جانے کے بعد نکاح کرے. اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی سنگین بات ہے. تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اے نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے میں البتہ کوئی گناہ نہیں ہے. اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے، اپنے دوست خواتین کے ساتھ اور نہ اپنی لونڈیوں کے سامنے ہونے میں کوئی گناہ ہے. یعنی تیار ہو کر نبی کی بیویاں جو ہیں وہ اپنے ان محرم رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہیں. تم اللہ سے ڈرتی رہو بیویوں، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. یہ منافقین نہیں جانتے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تمہارے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ایسے رسوا کرنے والے عذاب تیار کر رکھا ہے جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تہمت لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں. تو انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمان عورتوں کو ہدایت کرو کہ اندیشے کی جگہوں پر اگر یہ جائیں تو اپنی چادر میں کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں. اس سے امکان ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ستائی نہیں جائیں گی. تو یہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک مکس کلچر تھا، اس میں خواتین جب جاتی تھی تو ایک ہی طریقہ ان کے باہر نکلنے کا ہوتا تھا. تو منافقین جو ہیں وہ مسلمان خواتین کو جان بوجھ کے تنگ کرتے، ازواج مطہرات پر فکرے کستے تھے. مسلمان خواتین نے جب اس بات کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے ان سے کہا، منافقین سے، کہ تم ہماری مسلمان عورتوں کو کیوں چھیڑتے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو، کیوں تنگ کرتے ہو. تو ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مسلمان خواتین ہیں یا آپ کی ازواج ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے کے اندر لونڈیاں بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے نبی، مسلمان خواتین سے کہہ دو وہ باہر نکلتے وقت اپنی ایک علیحدہ پہچان، یہ باہر نکلتے وقت اپنی ایک الگ پہچان کر لیں. وہ کچھ اس طریقے سے اپنی چادر، اپنا دوپٹہ لیں جو طریقہ باقی خواتین نہیں اختیار کرتی.
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے چادر کا ایک حصہ جو ہے وہ اپنے چہرے کے قریب کر لے، اور یہ علامت برقرار رکھنے کے بعد جب یہ اس کے باوجود کہ مسلمان خواتین نے اپنی ایک علیحدہ پہچان کر لی ہے، یہ مسلمان خواتین کو اگر تنگ کریں گے، پریشان کریں گے ازواج مطہرات کو، تو اے محمد تم ان پر گرفت کرنا اور ان کو سزا دینا، اور چاہو تو ان کو مدینے سے باہر نکال دینا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں یہ آپ ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ حکم عام نہیں، عام یہ حکم نہیں، ہم سب کے لیے یہ حکم نہیں، ہم سب کے لیے وہی ایٹیکیٹس ہیں جو سورہ نور میں بیان ہوئے، ٹھیک ہے؟ سورہ نور میں اچھے لباس میں جاؤ، آپ کی شرم گاہیں چھپی ہونی چاہیے، نگاہ میں شرم و حیا ہونی چاہیے، اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر اچھے طریقے سے لو، مرد اپنی نگاہوں میں شرافت رکھے، یہ جنرل ایٹیکیٹس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اور یہ ایک وہ صورتحال تھی جو مدینہ کے اندر برپا تھی، اور ان حالات کو سالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین اور ازواج مطہرات کو اس چیز کا حکم دیا۔ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی ہے، محمد اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو وہ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو مدینہ میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ گھڑتے ہیں، تو اے محمد ہم تمہیں ان پر اکسا دیں گے، پھر تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے پائیں گے، ان پر لعنت ہو، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے، بے درے قتل کیے جائیں گے۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکی، اللہ کی سنت میں تم ہرگز گزر پاؤ۔ یعنی یہ جو مسلمان خواتین اس احتیاط کے ساتھ اگر باہر نکلیں گی اور تب بھی منافقین ان کو تنگ کریں گے، تو اے محمد پھر آپ کو اجازت ہے، آپ ان کے ساتھ جو بھی سزا کریں۔ تم اس انجام سے خبردار ہو تو لوگوں تم میں سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جس سے ڈرا رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ اس سے کہو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ قیامت بالکل قریب آ لے۔ ہم جیسے کہ بار بار پڑھتے ہیں، اللہ کا جو شب و روز یا سسٹم ہے وہ ہم سے بہت بڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی تھی کہ میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، تو اس سے مراد یہی تھا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے منکروں پر اللہ نے لعنت کر دی، اور ان کے لیے دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ اپنے لیے کوئی حامی پائیں گے نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب اس کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ ایمان والو عبرت حاصل کرو، اپنے پیغمبر کے معاملے میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تو اللہ نے ان کی تہمتوں سے اسے بری ذمہ ثابت کیا، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت عزت والا تھا۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو، اللہ اس کے صلے میں تمہارے اعمال تمہارے لیے سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اطاعت کا یہ تقاضا اس اراد و اختیار کی بنا پر کیا جاتا ہے جو ہم نے انسان کو عطا کیا۔ ہم نے یہ امانت زمین و آسمان پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان بڑا ظالم و جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے۔ ہم بڑی جلدی مغلوب ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، اس لیے پیش کی گئی کہ اللہ ان کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کو اللہ اپنی عنایتوں سے نوازے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کی شفقت ہمیشہ اپنے بندوں پر ہے۔ یہ جی ماشاءاللہ ہماری سورہ احزاب ختم ہو گئی، اب ہم سورہ سبا پہ ہیں۔ سبا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک قوم کا نام ہے، ایک علاقہ تھا ملک سبا، اور اس کے بارے میں آپ نے سورہ نمل میں پڑھا کہ یہ سورہ اس ملکہ کے حوالے سے نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں ہے کہ جو حضرت سلیمان کے ساتھ جن کا مکالمہ ہوا۔ تو سورہ سبا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر، شکر اللہ کے لیے ہے جو کہ زمین و آسمان میں ہے، اور جو کہ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی تعریف ہوگی۔ وہی اللہ حکیم و خبیر ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمانوں پر چڑھتا ہے، وہ اس کو نہیں جانتا ہے۔ وہی غفور الرحیم ہے،
وہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، وہی غفور الرحیم ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی، کہہ دو کیوں نہیں؟ میرے اس پروردگار کی قسم جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے چھوٹی نہ بڑی، بلکہ ایک کھلی کتاب میں لکھی ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو صلا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وہی ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ وہ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں سرگرم ہیں، وہی ہیں جن کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جن کو علم عطا ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کے ہاں تمہاری طرف نازل کیا گیا وہی حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ کہ منکرین البتہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا۔ اللہ کہتا ہے جب ماں کے پیٹ میں تم نہیں تھے تو کہاں سے اس نے تم کو پیدا کیا؟ کہاں سے اتنا بڑا؟ زندگی میں اگر پہلی دفعہ ایسا ہوتا کہ کوئی ماں اس طرح کنسیو کرتی اور پانی سے گوشت، گوشت سے ہڈیاں، ہڈیاں سے شکل و صورت بنتی اور 9 مہینے میں ایک کھلکھلاتا خوبصورت بچہ آتا، آپ حیران ہوتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا اس پروردگار کی یہ شان نہیں کہ جو ماں کے پیٹ کے پردوں کے اندھیرے کے اندر تمہیں خوراک بھی دیتا ہے، تمہیں آکسیجن بھی دیتا ہے، اور کیا ایک مکمل مشینری اس چھوٹے سے مننے سے بچے کے اندر پورا سسٹم، کیا تمہیں لگتا نہیں کہ وہ پروردگار تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا؟ اور اس کا ذکر قرآن مجید نے پھر کیا بھی کہ فلاں فلاں موقع پر ہم نے مشاہدہ کرایا لوگوں کو، اور زمین کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو تم ہر روز دیکھتے ہو۔ بارش نہیں ہوتی، کوئی زمین زرخیز نہیں ہوتی، کوئی فصل نہیں ہوتی، پھر اللہ بارش کرتا ہے اور بارش سے پودوں کو خوبصورت کرتا ہے، کھیتی سیراب کرتا ہے اور تمہارے استعمال کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھ لایا ہے یا اس کو کسی طرح جنون ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین میں اس طرح نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو اسی زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر اس بندے کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے جو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہے۔ خدا کے بندو، یہی نشانیاں ان سرگزشتوں میں بھی ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا فرمایا، ہم نے حکم دیا کہ پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ۔ حضرت داؤد ایک پہاڑی کے دامن میں بیٹھ کر خوبصورت ماحول کے اندر اللہ کی حمد و تسبیح کرتے تھے، اور حضرت داؤد کی آواز اتنی خوبصورت تھی، بہت خوبصورت آواز تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام چرند پرند اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے تھے، کیونکہ وہ چرند پرند کی زبان کو سمجھتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اگر کوئی بہت اچھا قرآن پڑھتا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے گلے میں داؤد کی آواز کا سوز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، یعنی حضرت داؤد کے زمانے میں لوہے کو ڈسکور کیا اور اس کو نرم کیا کہ اس سے وہ جنگی لباس بنائیں، زرہیں بنائے، اور اس کی بناوٹ بھی پورے تناسب کو ملحوظ رکھو۔ تم سب اچھا عمل کرو، اس میں شبہ نہیں کہ تم جو کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح سلیمان کے لیے ہم نے ہواؤں کو اس کے حکم کے تابع کر دیا، اس کے جہازوں کو لے کر ہوا کا جانا مہینے بھر کا ہوتا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا، تو اس ٹریولنگ کے دوران وہ جہاں جہاں جاتے ہوا ان کے موافق ہو جاتی۔ ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جنات کو مسخر کر دیا جو اس کے پروردگار کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور فرما دیا کہ ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرے گا ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ وہ اس لیے کہ جو وہ چاہتا ہے بناتے تھے، محراب، مجسمے، بڑے بڑے حوض، لگن، اور یہ سارے حضرت سلیمان کے جن جو ہیں ان کے لیے بناتے تھے، اور ان سے اگلوں نے بھی کیا ہو گیا؟ اور پہاڑ جیسی طولوں پر جمی ہوتی، یعنی حضرت سلیمان کے دور میں جو لنگر پکتا تھا وہ لنگر پر اتنی بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوتی تھی کہ ان کو اٹھانا بار بار امپاسبل تھا، تو وہ اسی چولہے پر ہمیشہ رہتی تھی اور اس پہ ہی کھانا پکتا رہتا تھا۔
اور ان محرابیں تھیں، بہت خوبصورت محل تھا حضرت سلیمان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے مرتبے سے نوازا۔ داؤد کے گھر والوں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی جنات ہیں جنہیں تم عالم الغیب سمجھ کر خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، یہ سلیمان کی غلامی کرتے رہے، اور جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کو زمین کے کیڑے نے ہی اس کی موت کا پتہ دیا جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب سلیمان گر گیا تب جنوں کو حقیقت کا علم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے پاورفل بادشاہ بنایا تھا حضرت سلیمان کو، اور جن ان کے قابو میں تھے۔ تو جنوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جنوں کو غیب کا علم ہے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بہت تھوڑا بہت کہیں ہو۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ سلیمان کی غلامی کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان ایک جگہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں، یہ میری عمارتیں کیسے بنا رہے ہیں۔ تو اسی دوران میں حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی، اور یہ حضرت سلیمان کے ڈر سے کام کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان کی لاٹھی کو دیمک لگ گئی اور دیمک کی وجہ سے وہ لاٹھی کھوکھلی ہو کے گر گئی، تو اس کے سہارے پر حضرت سلیمان ٹکے ہوئے تھے تو وہ بھی گر گئے۔ تب جنوں کو پتا چلا کہ اوہو، سلیمان کی تو وفات ہو چکی ہے اور ہم اس کو زندہ سمجھ کے اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ قریش کے لوگوں، سبا نے بھی وہی کیا جو تم کر رہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شریک۔ درا حال یہ کہ اہل سبا کے لیے ان کے مسکن میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اہل سبا کو ہم نے بڑا رزق دیا، دائیں بائیں باغ کی دو کتاریں جو کہہ رہی تھی کہ اپنے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی کو کھاؤ، اس کے شکر گزار رہو، زمین زرخیز و شاداب اور پروردگار بخشنے والا۔ پھر انہوں نے ستابی کی تو بالآخر ہم نے ان پر بندوں کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے باغوں کو ان کے لیے دو ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں بد مزہ پھل اور جھاڑی کانٹے وغیرہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی تھی، انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، ڈیم میں وہ اس دور میں پانی جمع کرتے تھے، لیکن جب وہ ہمارے ناشکرے ہوئے تو پھر ہم نے اس ڈیم کو توڑ دیا اور وہ ان سارے باغوں کو بہا کر لے گیا، اور جہاں بہت خوبصورت پھل اگتا تھا، باغات تھے، ان سب کو ہم نے ایک جھاڑی کانٹے والی جگہ بنا دیا۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، اور ایسا بدلہ ہم ناشکروں کو دیا ہی کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے اور بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کی جو سامنے راستے پر تھی، ان کے اندر ان کے لیے سفر کی منزلیں ٹھہرا دی کہ اس میں رات دن بے خوف و خطر سفر کرو، مگر انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اور اس رویے سے کہہ دیا کہ پروردگار ہماری منزلوں کو دور کر دے، اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو بالآخر ہم نے ان کو گزرا ہوا افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے نشانیاں ہیں، جو صبر کرنے والا شکر کرنے والا ہے۔ شکر کرو گے اللہ بہت دے گا، ناشکری کرو گے خدا اپنی نعمتیں تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا تو اسی کے راستے پر چلے۔ ایمان والوں کے لیے گروہ قلیل کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہم نے یہ مہلت اس کو دی تو صرف اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے معلوم کریں جو ان کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیرا پروردگار ہے محمد ہر چیز پر نگران ہے، ان سے کہو ذرا بلاؤ انہیں جن کو تم نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا ہے۔ وہ نہ آسمانوں میں ذرا برابر اختیار رکھتے ہیں، نہ زمین میں، نہ ان دونوں کے بنانے میں ان کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس میں کوئی خدا کا مددگار ہے۔ اس کے حضور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، لسن اگین، اس کے ہاں کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی الا یہ وہ خود کسی سے کہے، اپنے فرشتے سے، اپنے نیک بندوں سے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کے 50-50 اعمال ہیں، کیا کروں میں اس کے ساتھ؟ لیکن خدا کے سامنے کسی فرشتے، کسی انسان، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کی ہیبت، اللہ کا روب، اللہ کا جلال اس قدر ہوگا کہ ہماری آواز بھی نہیں نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں قیامت کے دن جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو تمہارے یہی معبود ایک دوسرے سے پوچھیں گے تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا، وہ جواب دیں گے حق ارشاد ہوا، وہ عالی مقام ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ان سے پوچھو تمہیں زمین و آسمان سے کون روزی دیتا ہے، کہو اللہ، اب ہم اس میں تمہیں کوئی کسی اور ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی پر؟ ان سے کہو نہ ہمارے کسی جرم کی تم سے کوئی پرسش ہونی ہے اور نہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بعد تم سے پوچھا جائے گا۔ کہو ہمارا پروردگار ہم سب کو ایک دن اپنی عدالت میں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان بالکل انصاف کے ساتھ
फैसला करेगा वही बड़ा फैसला करने वाला और हर चीज का इल्म रखने वाला है। इनसे कहो जरा मुझे दिखाओ तो सही जिन्हें तुमने शरीक बनाकर खुदा से मिला डाला है। हरगिज नहीं, वही अल्लाह अजीज व हकीम है। ये नहीं सुनते तो हम दूसरों को मुखातिब बना लेंगे। हमने पैगंबर तुमको जो भेजा तो तमाम इंसानों के लिए बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। लेकिन लोगों पर अफसोस है कि अक्सर लोग नहीं जानते। कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब का ये वादा कब पूरा होगा जिसकी धमकी है मोहम्मद तुम हमको सुनाते रहते हो। मोहम्मद इनको बता दो तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की मियाद मुकर्रर है जिससे ना एक घड़ी पीछे हटोगे ना आगे बढ़ो। ये मुनकिरीन कहते हैं कि हम इस कुरान को कभी नहीं मानेंगे, ना उसको जिसकी ये खबर दे रहा है, यानी क्यामत की। अगर तुम देखते जब ये जालिम अपने परवरदिगार के हुजूर होंगे इस तरह के इनमें से एक दूसरे पर बात डाल रहा होगा, फिर तुम देखते कि ये किस अंजाम से दो चार हैं। जो लोग दबाए गए थे इस वक्त वो अपने मुतकब्बरीन से कहेंगे कि अगर तुम लोग ना होते तो पैगंबर की बेशक के बाद हक इस कदर वाज़ेह हो गया था कि हम ईमान लाने वाले होते। इसके जवाब में मुतकब्बरीन ने दबा कर रखे गए थे कहेंगे हमने तुम्हें हिदायत से रोका था इसके बाद कि वो तुम्हारे पास आ गई थी। हरगिज नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम हो। दबे हुए लोगों को मुतकब्बरीन जवाब देंगे बल्कि तुम्हारे दिन रात की चालें थी यहाँ तक कि तुम्हें ले आए जबकि तुम हमें समझाते थे कि अल्लाह से कुफ्र करो और उसका शरीक ठहराओ। जब अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे तो दिलों में पछताएंगे, मगर उस वक्त पछताने का क्या मौका। हम इन मुनकरों के गलों में तोक डाल देंगे। ये गर्दन जो अल्लाह के सामने दुनिया में नहीं झुकी, इस गर्दन में हम बोझ डाल देंगे कि आज भी झुकने ना पाए। ये वही बदला पाएंगे जो करते रहे। ये कोई नई बात नहीं है। मोहम्मद हमने जिस बस्ती में भी कोई खबरदार करने वाला भेजा उसके अमीरों ने यही कहा कि जो तुम देकर भेजे गए हो हम इसको नहीं मानेंगे, और कहा कि माल औलाद में तुमसे बढ़कर हैं और हम पर कोई अजाब भी आने वाला नहीं। इनसे कहो हकीकत ये है कि मेरा परवरदिगार ही जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करे और जिसके लिए चाहे तंग कर दे, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। खुदा के बंदो, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद वो चीजें नहीं जो तुमको में हमारा मुकर्रब बना दे। अल्लाह अलबत्ता जो ईमान लाए इन्होंने नेक अमल किए वही हैं जिनके लिए उनके अमल का कई गुना हिस्सा बढ़ा दिया जाएगा और वो जन्नत की ऊंची ऊंची इमारतों पर मजे से अपने महलों में बैठे हों। जो नीचा दिखाने के लिए हमारी आयतों के जुठलाने में सरगर्म है वो पकड़े हुए अजाब में दाखिल किए जाएंगे। कह दो मोहम्मद मेरा परवरदिगार वही है जो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क को शादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग करता है। उसकी राह में जो चीज भी खर्च करोगे उसका बदला देगा और बेहतरीन रिज्क देने वाला। तो उस दिन को याद करो जब सबको इकट्ठा करेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये तुम्हारी प्रस्तिश करते हैं। जवाब देंगे कि तू पाक है परवरदिगार, इनके मुकाबले में हमारा कारसाज है और दर हकीकत हम ही नहीं बल्कि जिनों की परस्तिश करते थे, क्या इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। तो तुमने देख लिया कि आज तुम में से कोई किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता ना नुकसान। हम इन जालिमों से कहेंगे कि अब उस आग के अजाब का मजा चखो जिसको तुम जुटलाते रहे। इस पर अफसोस, इन्हें जब खुली हुई आयतें सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये महज शख्स है जो चाहता है कि तुमको उन चीजों से रोक दे जिन्हें तुम्हारे बाप दादा पूछते चले आए हैं, और कहते हैं कि ये कुरान बस एक गढ़ा हुआ हरगिज नहीं, ये कतई हक है। और इन मुनकरों ने इस हक के बारे में जब वो इनके पास आ गया कहा कि ये तो खुला हुआ जादू है। हमने इस किताब को इन्हें किताब नहीं दी जिन्हें ये पढ़ते हैं जिस तरह बनी इसराइल को दी, और ना तुमसे पहले इनकी तरफ बनी इस्माइल की तरफ हमने कोई नबी भेजा। इन पर अफसोस, इस पर भी ये नाकदरी कर रहे हैं। ठीक है, और इनसे अगलों ने भी जुठलाया और ये तो इनके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। यानी कुरैश जो है वो तो अपनी सरकशी में वहां तक नहीं पहुंचे और अपनी ऐशो इशरत में जो हमने पहली कौमों को दिया। मगर जब इन्होंने मेरे रसूलों को जुठलाया तो देख लो कैसी थी मेरी फिटकार। इनसे कहो मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ, ये कि खुदारा तुम दो दो एक एक करके उठो, फिर गौर करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जुनून नहीं है। वो तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, वो तुम्हें आग से बचाना चाहते हैं, वो तुम्हें एक अल्लाह के रास्ते पे लाना चाहते हैं। मोहम्मद को कोई जुनून नहीं है बल्कि वो तुमसे मोहब्बत में तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा वो तो एक शदीद अजाब से तुम्हें पहले खबरदार करने वाला है। इनसे कहो मैंने तुमसे न तो कोई अजर मांगा कि तुम मुझे मेरी इस मेहनत का अजर दो, मेरा अजर अल्लाह के जिम्मे है, वो हर चीज पर गवाह है। ए मोहम्मद इनसे कह दो मेरा परवरदिगार हक को लाजिमन बातिल पर मारेगा और बातिल को चूरा चूर कर देगा, वो सब भेदों का जानने वाला है। कह दो मोहम्मद हक आ गया बातिल चला गया, यानी आगे ये इस्लाम का मौका पैदा हो रहा है।
اسلام غلبہ پائے گا، باطل مٹ جائے گا. کہہ دو اگر میں اسی راہ پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا پروردگار میری طرف سے ہے. مجھے اب جو کچھ کرنا ہے اسی سے کہوں گا، مجھے جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہوں گا. اس میں چھپا نہیں کہ وہ اللہ سننے والا اور قریب بھی ہے. اگر تم دیکھ پاتے ان کی بے بسی کو، محمد، جب یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے پھر بھاگ نہ سکیں گے. خدا کے حضور سے بھاگنا چاہیں گے لیکن بھاگ نہیں سکیں گے، بلکہ قریب سے ان کو گردنوں سے دبوچ لیا جائے. اس وقت بول اٹھیں گے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے جس پر ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا تھا. نہیں نہیں، وہ وقت نکل گیا، اب کہاں، پھر اتنی دور سے اب وہ ایمان کہاں ان کے ہاتھ میں آئے گا. وہ وقت گزر گیا، اس سے پہلے اس کا انکار کر چکے اور دور ہی سے اپنی تکے کے تیر چلاتے رہے. ان کے اور ان کی آرزوؤں کے درمیان دیواریں حائل ہو جائیں گی. جو دنیا میں تمنائیں تھیں، ہائے یہ ہو ہائے وہ ہو، سب ختم، کچھ نہیں ملے گا ان کو. اور ان کا وہ حشر ہوگا جو ہم نے ان جیسے لوگوں کا پہلے کیا، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح کے الٹانے والے شک میں پڑے ہوئے تھے کہ خدا ہم کو مارے گا نہیں، زندہ نہیں کرے گا اور دوبارہ ہمیں انعامات سے نہیں نوازے گا. جو لوگ اس شک میں پڑے ہیں وہ اپنے شک کو دور کر لیں. اللہ کہتا ہے میرا پکا پکا وعدہ ہے، میں ہر ایک کو دوبارہ زندہ کروں گا اور جیسا کسی نے عمل کیا ہوگا اس کے مطابق نوازوں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ خیر. کل ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فاتر پڑھیں گے. ٹھیک ہے.